خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور جس پروگرام میں آپ کو ویلکم کر رہے ہیں وہ پروگرام ایک بڑا ہی پیارا اور کسی خاص پرسنالٹی سے نسبت رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ پروگرام ہے سیکنڈ کیلف آف اسلام، جن کا نام مبارک ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، پروگرام کا نام کیا ہے؟ سیکنڈ کیلف آف اسلام۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا عرس یکم محرم الحرام کو منایا جاتا ہے۔ اسی کی نسبت سے الحمدللہ کڈز مدنی چینل ایک بڑا ہی پیارا، انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو پروگرام آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ انشاءاللہ 3 ایپیسوڈ اس کے ہوں گے، آج پہلا ایپیسوڈ ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں اچھی اچھی پیاری پیاری انشاءاللہ الکریم آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ پیارے بچوں، آپ نے اول تاخیر شرکت کرنی ہے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ جو کچھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سیکھیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہے اپنے دل میں ہم مزید پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کا ہم یوں سمجھے کہ عرس منانے کے لیے یہ پروگرام بھی لے کر آئے ہیں، ذکر کرنے کے لیے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس راستے سے گزرو گے شیطان اس راستے سے نہیں گزرے گا بلکہ دوسرے راستے سے گزر جائے گا۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح کی مزید اچھی اچھی باتیں انشاءاللہ الکریم آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں سیکھیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف اور شامل کریں گے تلاوت قرآن پاک۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے پروگرام میں منقبت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل کرتے ہیں. جی. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. نہیں خوش بخت محتاجاں نے عالم میں کوئی ہمسا نہیں. خوش بخت محتاجاں نے عالم میں کوئی ہمسا ملا. تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا. تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا. تمہارے در سے
نہ کوئی بے نوا ہمسا حسن عالم پستی سر رفعت اگر داری حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری بیا فر کے ارادت بر در فاروق اعظم سا بیا فر کے ارادت بر در فاروق اعظم سا نہیں خوش بخت محتاج میں عالم میں کوئی ہمسا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں ہمارے مشہد بھائی نے منقبت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائی ہے۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے مراد رسول۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ سیگمنٹ کا نام ہے مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی کو پتہ ہے سیگمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انوار رضا۔ انوار؟ جی۔ انوار نور، جی بتائیں انوار بھائی۔ مراد رسول کا معنی یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے مراد۔ ماننا تو صحیح بتا دیا۔ اب یہ آخر کون سی مراد ہیں اور کیوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مراد رسول ہیں؟ پیارے بچوں دیکھیں، انشاءاللہ الکریم آج کے اس سیگمنٹ میں مراد رسول میں ہم پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنیں گے۔ کون سا واقعہ سنیں گے؟ اسلام لانے کا واقعہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول فرمایا اور کیسے قبول کیا۔ اس سے پہلے ایک اور بات ہے اور وہ بہت اہم بات ہے جس کی وجہ سے سیگمنٹ کا نام ہوا ہے مراد رسول، نام رکھا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی دعا مانگی تھی۔ کیا مانگی تھی؟ دعا مانگی تھی۔ اور حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، عرض کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قوت عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ قوت عطا فرما، عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام۔ تو اس طرح کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب ہوا کیا پیارے بچوں، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہ پاک سے، تو اب یہ دعا کیا ہوئی؟ قبول ہو گئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آ گئے۔ تو آپ کا لقب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مراد رسول۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لے کر آئے۔ پیارے بچوں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا، اور نبوت کے اعلان فرمانے کے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ کتنے سال گزر چکے تھے؟ 5 ایئرس، 5 سال کا زمانہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینس کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ تو آپ کو پتہ ہے وہ کون سا ایئر تھا؟ آپ کی ایج مبارک کتنی تھی اس وقت؟ 40 سال کی ایج مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کو ظاہر فرما دیا لوگوں پر۔ اس کے 5 سال گزر جانے کے بعد اب 6واں سال چل رہا ہے۔ کون سا سال چل رہا ہے؟ 6واں سال۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے ہوتے۔ ایک دن
غصے کی حالت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں تلوار لیے معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینے کے ارادے سے جا رہے تھے. ارادہ تھا یہ. راستے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، کوئی خبر دینے والا یہ کہتا ہے کہ اے عمر، آپ کی بہن مسلمان ہو چکی ہے، آپ کی بہن مسلمان ہو چکی ہے. تو بچوں پیارے، اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام لے کر نہیں آئے تھے، اور دیکھیں آپ معاذ اللہ کیسا ارادہ تھا. اب جو ہے جب یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کی بہن وہ کیا ہو چکی ہیں، مسلمان ہو چکی ہیں، وہ خود اسلام لے کر آ چکی ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے کو چھوڑ کر اب جو ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اپنی بہن کے گھر کی طرف. اب فوراً اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. ابھی گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوتے کہ دروازے پر ہی کھڑے ہو کر آپ کو اندر سے قرآن پاک کی آواز سنائی دیتی ہے. کیا سنائی دیتی ہے؟ قرآن پاک کی آواز. آپ نے سنا کہ گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، اندر گئے تو دیکھا کہ بہن ہے اور ان کے شوہر ہیں. پیارے بچوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب چونکہ آپ ویسے غصے کی حالت میں تھے اور جب یہ پتہ چلا آپ کو کہ آپ کی بہن بھی اسلام لے کر آ چکی ہے، تو آپ جو ہے اپنی بہن کو اور شوہر کو بہت مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں. مگر بچوں آپ جب دیکھتے ہیں کہ مارنے سے کام نہیں بنتا ہے اور نہ بہن پیچھے ہٹتی ہیں نہ ہی شوہر پیچھے ہٹتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے آپ کے دل میں بھی نا یعنی اسلام کی محبت پیدا ہونے لگ جاتی ہے. جب آپ یہ سب دیکھتے ہیں کہ میری بہن کے دل میں اسلام کی محبت کمی نہیں ہو رہی، میں اتنا مار رہا ہوں، یعنی کہ مارنے کی وجہ سے بھی کچھ نہیں اثر ہو رہا، تو اب جو ہے آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ آخر میں دیکھوں تو صحیح کہ اسلام میں ایسی کیسی طاقت ہے، ایسی کیا طاقت ہے جو اتنی مار کھانے سے بھی یہ اسلام جو ہے ان کے دل کے اندر ہے، یہ کم نہیں ہو رہا. اب آپ نے بہن سے قرآن پاک مانگا. کن سے مانگا؟ بہن سے. آپ کی بہن نے فرمایا کہ پاک لوگ ہی اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں. پاک لوگ جو طہارت کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو پاک ہوتے ہیں، وہی اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں. غسل کریں یا وضو کریں پھر قرآن کریم آپ کو ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور قرآن پاک ہاتھ میں لیا، اسے کھولا تو آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ آئی اور جو سورہ مبارکہ آئی وہ کون سی تھی؟ سورہ طٰہٰ. کون سی سورت تھی؟ سورہ طٰہٰ. کون سے پارے میں؟ یہ 16ویں پارے میں. کون سے؟ 16ویں پارے میں ہے یہ. اور وہ کون سی آیت مبارکہ تھی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی؟ آئیے سنتے ہیں. آپ نے جب پڑھنا شروع کیا تو آیت نمبر 14. کون سی آیت؟ آیت نمبر 14. جب آپ یہاں پہنچتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، ترجمہ کنز العرفان، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر، تو میری عبادت کر. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت، کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 14. اب جو ہے پیارے بچوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی محبت پیدا ہونے لگ جاتی ہے اور بالآخر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آ جاتے ہیں. اسلام لے کر آ جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک تو مختصر بیان کیا گیا ہے، ایک طویل واقعہ ہے یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اسلام لے کر آئے. اب یہاں سے ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے قرآن پاک کی محبت. اور قرآن پاک کی آپ دیکھیں کیسی یہ اللہ پاک کی کتاب ہے قرآن پاک کہ اسے پڑھ کر غیر مسلم کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلمان. جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ توبہ کر کے نیکی کی طرف آ جاتے ہیں. تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بعد میں بھی یعنی آپ کی جو زندگی گزری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ خوب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے اسلام لانے کے بعد کہ آپ کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، کیسی قرآن پاک سے محبت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی تھی، تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہاں ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو کیا کریں؟ فالو کریں. اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. کیا کریں گے؟
قرآن پاک کی تلاوت. زیادہ سے زیادہ. قرآن اللہ پاک کی وہ کتاب ہے کہ کوئی اسے چھوئے یعنی ٹچ کرے, چھوئے گا ٹچ کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا, عبادت ہے. کوئی اسے دیکھے گا آنکھوں سے تو اس کو بھی ثواب ملے گا, دیکھنا بھی عبادت ہے. اسی طرح کوئی پڑھے گا تو پڑھنا بھی عبادت ہے, کوئی سنے گا تو سننا بھی عبادت ہے. تو اتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں, اتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں کہ جب قرآن پاک بندہ پڑھتا ہے تو اس کی جو نیکیوں کا میٹر ہے وہ تیزی سے چلتا ہے, تیزی سے چل رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں بجلی کا میٹر تو بڑی تیزی چلتا ہے, ڈر لگتا ہے بل زیادہ آ جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایسا میٹر ہے کہ جتنا تیز چلے گا اتنا زیادہ مزہ آئے گا, نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. تو کیا کرنا ہے ہم نے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, اچھے انداز میں کریں گے انشاءاللہ الکریم, اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کی سیرت پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف, اور کچھ انشاءاللہ الکریم یہاں پر موجود بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی ہوگی اور سوالات کے جوابات بھی ہوں گے. آئیے بڑھتے ہیں. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. ایکٹیویٹی تو ہماری شروع ہو چکی ہے اور وہ ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بالز. باکس نظر آ رہا ہے نا, ہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کرنا کیا آپ نے. دیکھیں اب دیکھیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں, ہوگا یہ کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, کیا لکھا ہوا ہے؟ معذرت. کیا لکھا ہوا ہے؟ معذرت. معذرت لکھا ہوا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ معاف کر دیجیے. کیا کیجیے؟ معاف کیجیے. ایسا ہوتا نا, کوئی آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے معاف فرما دیجیے, کیا مطلب نہیں دے سکتا آپ کو, ٹھیک ہے. یا کوئی آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے مطالبہ کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں معاف فرما دیں. کیا کر دیں؟ شاہ صاحب کہیں معاف فرما دیں حضرت, مطلب کیا ہے کہ میں ابھی نہیں کر سکتا. ہوتا ہے اس طرح کا بھی مطلب یہ جاتا ہے. تو یہ جو معذرت لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ زیرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ زیرو. اچھا, اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ ہے 100. کیا ہے؟ 100 کے بعد ہے ہمارے پاس 50. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے یہاں جو آپ کو نظر آ رہی اتنی ساری بالز, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہی اس طرح کے بہت سارے چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں پر آ کر آپ نے بچوں نے کلیکٹ کرنے, جو جتنے پوائنٹ کلیکٹ کر لے گا تو دیکھتے ہیں پھر اس سے سوالات بھی ہوں گے. اگر آپ نے سوال کا جواب صحیح دیا تو پھر آپ کے پاس وہ پوائنٹس رہیں گے, یعنی وہ آپ کا پوائنٹ رہے گا. اور اگر غلط دے دیا تو اگرچہ آپ نے 100 نمبر کا یہ کلیکٹ کیا لیکن تب بھی ہم آپ سے وہ واپس لے لیں گے کیونکہ آپ جواب غلط دیں گے. تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا آپ کو؟ کون آئے گا؟ دیکھیں میں ڈال دیتا ہوں یہ بھی, ٹھیک ہے, یہ بھی ڈال دیے, یہ بھی ڈال دیے, اور یہ بھی. اب جو ہے کون آئے گا آپ میں سے؟ یہاں سے 2 اور یہاں سے 2, اس طرح کرتے ہیں. ایک آپ آ جائیں, آپ آئیں, اور ایک آپ آ جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ آئیں گے, ایک آپ آ جائیں, ایک آپ آ جائیں. آپ کو سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ بال اٹھانی ہے ہم نے, نہیں یہ اٹھانا ہے جی. ایک ہی طرح کے ڈھونڈنے ہیں, کوئی سے بھی نہیں, آپ کوئی سے بھی ڈھونڈیں. اگر آپ معذرت ڈھونڈیں گے تو ہم بھی آپ سے پھر معذرت کریں گے. حضرت معذرت کیا کریں گے ہم آپ سے؟ معذرت. اگر آپ 100 اور 50 کے اٹھائیں گے, کلیکٹ کریں گے, تو پھر انشاءاللہ آپ سے سوال بھی کریں گے. چلیں, اچھا واپس نہیں ڈالنے, آپ نے اپنے پاس رکھنے نا, ٹھیک ہے. چلیں اسٹارٹ کریں. یہ آرام سے ٹائم بھی ہوگا ہمارے ساتھ نا, 25 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ ہے. چلیں بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے, بس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اسٹاپ. بس یہ کیا کیا, یہ کیا کیا ہے, یہ کیا کیا, یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں اس طرح ہے, آپ تو پھر بھی تھوڑے بڑے. چلیں دیکھتے ہیں اب کیا اٹھائیں آپ سارے اپنے اپنے بال ساری اندر ڈال دیں. آپ پہلے بال ڈالیں اندر ساری. صفائی بھی تو کرنی ہے نا, آپ نے گندا کر دیا اتنا سارا. دیکھیں فلور ہمارا خراب ہو گیا. اچھا جی, بس دکھائیں, یہ دکھائیں. اچھا دونوں کے ایک ساتھ ہوں گے نا کلیکٹ. واہ بھائی,
ایسا لگ رہا ہے تو انہوں نے تو اتنا سارے، یہ تو ویسے ہی تعداد میں زیادہ لگ رہے ہیں. ہاتھ میں رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں. آپ پہلے ان کے نا پوائنٹس کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 50 کے 450 کے آپ کے پاس نا، 3 4 یہ ہو گئے 200 اور 300 اور 4 یعنی کہ آپ کے پاس 600 تقریباً پوائنٹس ہو گئے. اور 150 150 معذرت کے بہت زیادہ لے لیا آپ نے لگتا ہے، 3 معذرت لے لیا آپ نے. اور 100 کے 2 3 300 400 آپ نے. کوئی بات نہیں، دیکھیں پوائنٹ آپ نے 400 لیے ہیں، آپ نے 600. یہ تو اینڈ میں پتا چلے گا کہ کس کے پاس کتنے رہتے ہیں. یہ آپ سے سوال جواب جب ہوں گے، تھوڑا اس طرف ہو جائیں، آپ تھوڑا اس طرف ہو جائیں. ایک مائک آپ لیں اور ایک مائک آپ لیں. جی ایک مائک، ٹھیک ہے. اب آپ سے ہم کریں گے سوال جواب. سب سے پہلے جو ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے 100 نمبر کا سوال کرنا ہے، یعنی یہ جواب دینا ہے یا 50 کا دینا ہے، صحیح ٹھیک ہے، یا معذرت والا دینا. اگر آپ معذرت والا دے دیں گے تو 0. معذرت والا سوال تو خیر نہیں ہوگا، لیکن ہم آپ سے یہ معذرت تو آپ کا ویسے ہی مائنس میں، ٹھیک ہے. چلیں پہلا سوال آپ سے، آپ کون سا کریں گے، 50 کا یا 100 کا؟ 50 کا کریں گے. صحیح جواب دیں گے تو 50 آپ کے پاس رہے گا، غلط دیں گے تو 50 ہم لے لیں گے پھر آپ سے، ٹھیک ہے. چلیں آپ یہ بتائیں پیارے بچوں، پیارے بچوں نہیں، آپ بتائیں کہ سب سے پہلے پولیس کا ڈپارٹ کس کے دور خلافت میں قائم ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں پولیس کا ڈپارٹ؟ پولیس دیکھیے نا، یہ والی پولیس، پولیس کا ڈپارٹ. 10 سیکنڈ تو ختم ہوگا آپ کے، بس نہیں بس دے دیں آپ. حضرت عمر فاروق. ختم، ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیں اب جو ہے نا یہ 50 آپ کے وہاں سے چلے گئے. دیکھیں آپ دیکھیں ان کے پوائنٹ کم ہو رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. فٹافٹ اب جلدی سے جواب ہوں گے اور سوال ہوں گے اور جواب دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ کون سے پوائنٹ کا کریں گے، 50 کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا؟ کتنے لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا؟ 39 لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا. جواب درست ہے. 50 آپ کے پاس ہی رہے گا، اس کو الگ کر دیں آپ، یہ 100 الگ کر دیں، ٹھیک ہے. چلیں بھائی ماشاءاللہ 50 نمبر رہ گئے. آپ کون سا ہے، 50 یا 100؟ 50. یہ بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سالوں میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی تھی؟ بہت مشکل آ گئی ہے تم سے شاہ صاحب، نصیب کی بات ہے. جلدی، کتنے سالوں میں؟ مشکل ہو گیا. 49. نہیں جی 49 نہیں، 12 سال میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی تھی. آپ 50 نمبر ہمیں واپس اور دے دیجئے، 600 سے 500 ہو گئے ہیں. دیکھ لیں آپ کا 100 یا 50 کا سوال ہے؟ نہیں 50 تو یہ ہو گیا نا، آپ 100 سے کریں گے، ٹھیک ہے. چلیں 100 دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے. چلیں بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ جلدی بھائی آپ سیکنڈ گنے فٹافٹ، جلدی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 100 والا دیں گے نا، ایسا تو نہیں کریں نا آپ. ہاں 50 والا دے رہے ہیں جی. بھائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ فاروق نام ہے. کیا نام ہے؟ فاروق نام ہے. جی آپ سے جلدی 50 یا 100؟ 50. یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ لوگ خاموش ہیں؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 50 اور میرے پاس آ گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ پاک نے فاروق لقب عطا فرمایا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو باطل سے جدا کر دکھایا. آپ کی باری. سوال کتنے پوائنٹس کا؟ 50 کا. قرض کا آسان 50 کا آپ کریں گے سوال، ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ
سب سے پہلے کس خلیفہ کو امیر المؤمنین کا لقب سے پکارا گیا؟ امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. آپ یہ 50 بھی مجھے واپس کر دیجئے. سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اچھا جی، اب آپ کو تھوڑے آپشنز دیتے ہیں. تھوڑا مشکل ہو گیا تو سارے پوائنٹس ہی آ جائیں گے. میرے پاس ہو جائیں گے 1000 ہیں شاہ صاحب. اچھا جی، آپ کے پاس 100 کا کریں گے. اچھا آسان ہو رہے ہیں، 100 پہ آ گئے. یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ان بیٹی کا نام کیا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں؟ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں 3. ان کا نام ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کا نام بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا ہے، یا ان کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. سوال کیا تھا؟ 10. بیٹی کا نام بتانا ہے جو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں. آپشن کیا تھا حضرت؟ یہ تو سارا ہو گیا. 3 2 1. 100. اتنا آسان تھا یہ تو. ان کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت بی بی عائشہ. بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا. کون ہے؟ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیاری بیٹی ہیں کہ جو ام المؤمنین بھی ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کی باری. کون سا 100 یہ بچا ہے آپ کے پاس؟ یہ بتائے وہ کون سی نماز ہے جو با جماعت سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی؟ آپشنز ہیں آپ کے 3. فجر کی نماز، عصر کی نماز، یا تراویح کی نماز؟ نماز تراویح. نماز تراویح. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 110 150 ہو گئے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا جی، آپ بتائیں کہ 50 کا کریں گے. ٹھیک ہے جی، 50 کا کرتے ہیں آپ. صحیح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب کتنی پشتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے آپشن ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب کتنی پشتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے آپشنز ہیں 7ویں پشت، 8ویں پشت، یا 9ویں پشت. 9 8 7. 8ویں 7ویں. ایک منٹ. 7ویں. 7ویں پشت آپ نے جواب دیا ہے، اور یہ جواب بھی آپ کا غلط ہو گیا ہے. 9ویں پشت میں جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. دیکھیں 600 تک کتنے بج گئے؟ 300. کیا ہوگا یہ؟ وہاں 150 ہو گئے. اب آپ نے تینوں جواب دینے ہیں. دیکھیں جلدی سے، آپ کے پاس دیکھیں ان کا ایک ہی سوال باقی ہے اور آپ کے ابھی بھی 3 سوال ہیں. آپ سے ہم کرتے ہیں 100 کا. یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا دعا فرمائی تھی؟ تو آسان ہو گیا، آپشنز کے بغیر بتائیں. 9 8 7 6. ایک منٹ، آپشن دے دیتے ہیں. یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ عمر کو عزت عطا فرما، یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما. یا اللہ عمر کو اسلام کے ذریعے عزت عطا فرما. تھوڑا آگے پیچھے تھوڑا. یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کتنے 250 ہو گئے. دیکھیں آپ کے پاس 300 ہیں. آپ سے 3 سوال کریں گے ڈائریکٹ، ان کا کوئی سوال نہیں بچا ہے. آپ نے اگر ایک بھی جواب غلط دیا تو وہ جیت جائیں گے. اگر آپ نے تینوں جواب درست دیے تو پھر آپ آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلا سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں. یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کرتے تھے؟ آپ کے آپشنز ہیں 3. لوہے کا کام کیا کرتے تھے، کھالوں کا کام کیا کرتے تھے، یا جانوروں کا کام کیا کرتے تھے، پالا کرتے تھے. 10 9 جانوروں کا. جانوروں کا کام کیا کرتے تھے. آپ کا یہ جواب بھی غلط ہو گیا ہے. کھالوں کا کام کیا کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کون یہ مقابلہ جیت گیا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین بھائی اور عزیم بھائی. زین بھائی. ماشاء اللہ، حسنین بھائی اور زین بھائی آپ دونوں بھی تشریف رکھیں. آپ دونوں بھی تشریف رکھیں. ماشاء اللہ اچھا مقابلہ کیا آپ نے. 600 سے نیچے ہی آ گیا فل. یہیں ڈال دیں، یہیں رکھوا دیں بھیا.
تو پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب انشاءاللہ الکریم ہم پروگرام کے اندر بیان شامل کرنے جا رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں صفی اللہ بھائی کی طرف. جی خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قرآن پاک سے محبت. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اللہ پاک کی آسمانی کتاب ہے. اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، نور ہے، ہمارے مسائل کا حل بھی ہے، اور زندگی گزارنے کے پیارے پیارے رولز بھی ہیں. اس پاکیزہ کتاب میں شفا بھی ہے، اور یہ وہ برکت اور رحمت والی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا سب عبادت ہے، سب پہ ثواب ملتا ہے. اس کا دیکھنا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، اور چھونا بھی عبادت، عمل کرنا بھی عبادت، اور اس کا حفظ کرنا بھی عبادت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. سبحان اللہ. دے ذوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے ذوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی آمین. اور اس کتاب سے محبت کرنے سے انسان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی قرآن پاک سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور اسے پڑھا کرتے تھے. پیارے بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ وہ ہیں جو معجزات دیکھ کر مسلمان ہوئے، کچھ وہ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو قرآن سن کر اور قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے. اور قرآن پڑھ کر مسلمان ہونے والوں میں سب سے پہلے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں. سبحان اللہ. آپ کے قرآن پاک سے محبت کی تو کیا ہی بات ہے. جب آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھتے تو اللہ پاک کے خوف سے روتے. ایک مرتبہ آپ نماز فجر میں سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگے. تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت پر پہنچے اور اسے پڑھ کر خوب رونے لگے. کافی دیر رونے کے بعد آپ نے رکوع کیا اور نماز مکمل کی. یہ آپ رضی اللہ عنہ کی قرآن پاک سے محبت تھی کہ آپ اتنے پیار سے اور اتنا سمجھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ہمارا دل بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، اور ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ اس کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے. الہی خوب دے دے شوق، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن
اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ بہت پیارے انداز میں صفی اللہ بھائی نے قرآن پاک کی محبت کے حوالے سے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان فرمایا. پیارے بچوں آئیے پیکج شامل کرتے ہیں پروگرام میں جس کا نام ہے خلافت فاروق اعظم. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے حرم پاک میں کھل کر عبادت کرنا شروع کر دی. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے افضل ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملک کے مصر کے لوگوں کی پریشانی دور ہوئی اور دریائے نیل جاری ہوا. خلیفہ ثانی رات کو اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے اور تہجد کے لیے دوسروں کو بھی جگایا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کے لیے 2 شیروں کو بھیجا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو سچ اور جھوٹ کو پہچان لیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے وہ کام ویسا ہی ہو جاتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے ساتھ ہے اور میں عمر کے ساتھ ہوں. میرے بعد عمر جہاں بھی ہو حق اس کے ساتھ ہوگا. اگر عرب کے سارے قبیلوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری رہے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح کلام فرماتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے ایمان لانے کی دعا اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. بہارے باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں. چراغ بز میں عرفان حضرت فاروق اعظم ہیں. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. پیارے بچوں آئیے پروگرام میں ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ 3 بچے ہیں انشاءاللہ الکریم بڑے پیارے انداز میں یہ آپ کو بتائیں گے خصوصیات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو سنائیں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات. تو بچوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں. اور آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ ہی وہ اکیلے صحابی ہیں جن کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور حضرت عمر ہوتے. پیارے بچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت ہیں کہ جن کی سچائی اور حق کی گواہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے. آپ وہ ہیں جن کی رائے کے مطابق اللہ پاک نے
تقریباً 21 آیتیں نازل فرمائی۔ फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो वो है जिन्होंने एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र अदा करने की इजाज़त मांगी। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की रिज़ा उमर की रिज़ा है और उमर की रिज़ा अल्लाह पाक की रिज़ा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक खुसूसियत ये है कि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त देने के साथ फरमाया, हमें अपनी दुआओं में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त देने के साथ फरमाया, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। ऐ अल्लाह पाक, हमें उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा और इनका फैज़ान हमें नसीब फरमा और इनकी सीरत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बस। माशाअल्लाह, अच्छी अंदाज में कोशिश किया आपने। देखें, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या इरशाद फरमाया था कि बेशक अल्लाह पाक ने उमर के दिल और ज़बान पर हक़ को जारी फरमा दिया है। आप वो हैं जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह पाक ने तकरीबन 21 आयतें नाजिल फरमाई। कितनी आयतें? 21 आयतें नाजिल फरमाई। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनकी सच्चाई और हक़ बोलने की गवाही खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। इसी तरह फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की रिज़ा उमर की रिज़ा है और उमर की रिज़ा अल्लाह पाक की रिज़ा है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी खुसूसियात हैं। कितनी सारी खुसूसियात हैं? बहुत सारी खुसूसियात हैं। और क्यों ना हो, यानी फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। कौन से खलीफा हैं? दूसरे खलीफा हैं। और आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो हासिल किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो लिया, जो आपको हासिल हुआ, वो बयान किया जाए तो बस बंदे के दिल में इश्क बढ़ता रहता है, मोहब्बत बढ़ती रहती है। किसकी मोहब्बत बढ़ेगी? फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु यारे मज़ार तो है ना, क्या है? यारे गार नहीं है, लेकिन यारे मज़ार हैं। देखें, ये एक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उनके पहलू में फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। कितना बड़ा मकाम है फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का। अल्लाह पाक हमें बरकत अता फ़रमाए, आपका सदका नसीब फ़रमाए। इसी तरह आप देखें, आप ये जो अभी बयान हुई कि एक खुसूसियत ये भी है कि आपने एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्रा अदा करने की इजाज़त मांगी थी। क्या इजाज़त मांगी थी? उम्रे पर जाने की इजाज़त मांगी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त देने के साथ फरमाया, हमें अपनी दुआओं में ना भूल जाना। यानी इजाज़त भी अता फरमाई और साथ क्या फरमाया कि हमें अपनी दुआओं में ना भूल जाना। तो ये प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से और फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसी तरह एक और मौजू है कि जो अभी आपने सुना है ना कि कुरान पाक की आयतें नाजिल हुई, कुरान पाक की आयतें नाजिल, यानी आप फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कोई बात कहते, कोई बात फरमाते या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई अर्ज़ करते, कोई मशवरा आप देते, तो अल्लाह पाक आपके मशवरे के मुताबिक या आपके फ़ैसले के मुताबिक कुरान पाक की आयत को नाजिल फरमा दिया करता था। 21 आयत मुबारका अल्लाह पाक ने फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे के मुताबिक क्या नाजिल फरमाई? 21 आयत मुबारका। उनमें से एक आयत मुबारका का वाक़या ये भी है कि फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि या रसूल अल्लाह, आपके पास जो है ना वो अच्छे और बुरे लोग आते हैं, आपके पास अच्छे दोनों तरह के लोग आते हैं, तो आप अपनी अज़वाज मुताहरात यानी उम्महातुल मुमिनीन से फरमाएं कि वो बापर्दा रहा करें, वो पर्दे में रहा करें। तो इस पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमा दी, इस पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत को नाजिल फरमा दिया। तो ये क्वालिटीज़, ये खुसूसियात अल्लाह पाक ने फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस प्रोग्राम करने की भी बरकत अता फरमाए, फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करने की भी बरकत अता फरमाए। आइए फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर नारे लगाते हैं और फिर प्रोग्राम को इंशाअल्लाह एंड करते हैं। फ़ारूक की अदालत, फ़ारूक की अदालत, फ़ारूक की इज़्ज़त, फ़ारूक की ताकत, फ़ारूक की उल्फत,
فاروق کی تلاوت، فاروق کی عبادت، فاروق کی حمایت، فاروق کی عظمت، فاروق کی عزت. مرحبا مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. بچوں کا مدنی چینل